السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کو عظیم اسٹوڈیو کی جانب سے السلام علیکم۔ اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جنت البقیع کے ایپیسوڈ دوسرا لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہماری اسٹیج پر موجود ہیں اعلیٰ جناب مولانا الحاج میدر عباس صاحب قبلہ، جو کہ جنت البقیع کے اور سوالوں کا جواب دیں گے۔ تو مول صاحب سے سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ مول صاحب کے جنت البقیع جو ہے تو اس کے علل و اسباب بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و خیر معین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین کرام، جنت البقیع کی انہدام کے پیچھے دشمنان اہل بیت کی مکمل سازشیں ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اعظم کے بعد مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مکتب اہل بیت، دوسرے مکتب کو آپ نام دے سکتے ہیں مکتب صحابہ کا، اور تیسرا مکتب ایسا تھا جو وہ خود کو مسلمان کہتا تھا لیکن وہ اسلام دشمن تھا، اور اصل اس کی دشمنی جو تھی وہ اسلام کے ساتھ تھی، پیغمبر اعظم کے ساتھ تھی۔ اس کے مختلف دلائل تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ مثلاً خود معاویہ کے زمانے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کے بعد ایک شخص آپ کے ساتھ دربار میں تھا، تو معاویہ ملعون مولائے کائنات کی مذمت کرنے لگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تجھے جو کرنا تھا تو کر چکا، مولائے کائنات کو شہید کر چکا، امام حسن مجتبی علیہ السلام شہید ہو چکے، اب ختم کر اس معاملے کو، آخر یہ تو کب تک کرتا رہے گا۔ تو معاویہ خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ہوئی تو ایک مرتبہ چونک کے اٹھا اور اٹھ کے اس شخص کو کہ جس نے ٹوکا تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے باپ ابو سفیان کا نام ایک حد تک چلا لیکن اب اس کا نام ختم ہو گیا، لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا نام ابھی تک باقی ہے، اور جب تک یہ نام باقی رہے گا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ یہ ایک دشمن اہل بیت نہیں بلکہ دشمن اسلام کی پورا ایک مکتب تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن یہ مسلمان نہیں تھے، دشمنان اسلام تھے۔ اور اگر فقط یہ دشمن شیعہ یا دشمنان اہل بیت ہوتے تو مثلاً صرف انہوں نے اہل بیت ہی کے نہیں بلکہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے جہاں جہاں پر بھی انہیں آثار دکھائی دیے ہیں انہوں نے سب کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابو طالب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مولائے کائنات کے والد بزرگوار تھے، جنت المعلیٰ میں ان کی قبر کو منہدم کیا، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے اپنا پورا مال راہ اسلام میں صرف کیا، قرآن کریم نے ان کو ام المومنین کہا، ان کی قبر کو منہدم کیا۔ اور جنت البقیع سے پہلے انہوں نے کربلا معلیٰ پہ حملہ کیا، نجف اشرف پہ حملہ کیا، عراق اور کربلا اور حلے کا انہوں نے محاصرہ کیا۔ لیکن شام میں تو اکثریت شیعوں کی نہیں ہے، آج بھی اکثریت شیعوں کی نہیں ہے، شام میں دوسرے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شام پر بھی حملہ کیا بنام اسلام، چونکہ یہ حتیٰ کہ اہل سنت کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو فقط مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے جارڈن پر بھی حملہ کیا۔ تو اصل یہ دشمنی ان کی تھی، یہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اور پیغمبر اعظم کا نام مٹانا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ایک دلیل کا حوالہ لیا قرآن کریم کی آیت وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ قبروں پہ کھڑے مت ہو، قرآن کریم نے یہ بیان کیا۔ اس کا انہوں نے نہ پس منظر دیکھا نہ بعد از منظر دیکھا۔ یہ آیت کس کے لیے آئی ہے، کس کی شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ آیت آئی ہے امیہ بن کعب کے لیے، چونکہ وہ منافق تھا تو اس کے لیے یہ آیت آئی تھی کہ اس کی قبر پر کھڑے مت ہو۔ جہاں تک کھڑے ہونے کا سوال ہے تو پیغمبر اعظم قبروں پر جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ دشمن اسلام عناصر تھے جنہوں نے سب نے مل کر آخر میں چونکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور خصوصاً ائمہ طاہرین اور جناب صدیقہ کبریٰ مدافع اسلام تھی، اور انہوں نے راہ اسلام میں اپنا سب کچھ صرف کیا، اور اسلام کا اصلی چہرہ یہی لوگ ہیں۔ اس لیے انہوں نے چونکہ جنت البقیع سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا تاکہ اہل بیت جو اسلام کے اصل چہرے ہیں وہ چہرے دنیا کے سامنے سے ہٹ جائیں، یعنی اپنی زبان میں گویا مٹ جائیں، لیکن اس کو وہ کبھی نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اگر یہ مکر کرتے ہیں تو اللہ ان کے مکر کو توڑنے والا ہے اور بہترین حکمت اور تدبیر کرنے والا ہے۔
بے شک کیا مولانا صاحب فرسٹ جواب کا جواب دے رہے تھے. دوسرا سوال ہے مولانا کہ جنت البقیع کے پیچھے دشمنان اہل بیت کی سازشیں کیا کیا ہیں؟ جی، یہاں دشمن اہل بیت سے مراد وہی دشمنان اسلام ہے اصل، یعنی دشمن اہل بیت دشمنان اسلام، چونکہ اہل بیت کی خود اپنی کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. جہاں پر بھی انہوں نے کسی کو جنگ کی، کسی کو قتل کیا، وہ اسلام کے خلاف جو شخص آیا یا اسلام کے خلاف جس نے مار کاروائی کی، مولائے کائنات نے بے پناہ لوگوں کو قتل کیا ہے. جب بھی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سوال کیا تھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، جواب کیا ملا تھا؟ بغضاً لأبی، تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. خود جب شام کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو یزید نے بھی یاد کیا کاش ملے بدر والے وہ بزرگ موجود ہوتے جو علی کے ہاتھوں مارے گئے. تو یہ مولائے کائنات نے ان کو جو قتل کیا یہ کوئی ان کی ذاتی رنجش نہیں تھی، بلکہ جو بھی پیغمبر چونکہ اصل دشمنی یہ تھی، پیغمبر اعظم کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تیروں کا رخ ہو گیا محمد الرسول اللہ کی طرف، لیکن قبل اس کے کہ وہ تیر سینہ محمد سے ٹکراتے مولائے کائنات سامنے آ گئے. خبردار اگر کسی نے حرکت کی، تیروں کا رخ ہو گیا مولائے کائنات کی طرف. تو اب یہ دشمنی اصل میں ان کی اسلام سے دشمنی تھی، اسلام ان کو ملا نہیں، رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے، رسول اللہ کے سامنے مولائے کائنات آ گئے، ہمیشہ سینہ سی پر رہے. انہوں نے دشمنی نکالی مولائے کائنات سے، اہل بیت اطہار سے. اور اس کے زندہ ثبوت یہ ہیں کہ آج بھی جو وہابیوں کا فرقہ ہے، جب اس نے بات کی ہے قاتل امیر المومنین ابن ملجم پر، تو اس کو لکھا ہے وہ مومن تھا اور وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا، وہ جنتی ہے، اگرچہ مولائے کائنات کے قتل میں اس سے دھوکہ ہوا ہے. یعنی تمام چیزوں کو اس کو سمیٹ کر ایک خطا اجتہادی کا نام دے دیا. لیکن یہی شخص جب بات کرتا ہے خلیفہ ثانی عمر کے قاتل ابو لولی پر تو اس کو کہتا ہے یہودی تھا، کافر تھا، مشرک تھا، نجس العین تھا. تو یعنی دشمنی ان کی اہل بیت سے نہیں تھی، دشمنی ان کی اسلام سے تھی. اصل دشمنی چونکہ اسلام سے تھی، اہل بیت جو تھے وہ مدافع اسلام تھے، اس لیے جہاں جہاں انہیں تبرکات اہل بیت اور آثار اہل بیت ملے انہوں نے سب کو مٹانے کی کوشش کی، جس کا سب سے بین اور واضح ثبوت جو ہے جنت البقیع ہے. جنت البقیع میں 4 معصوم امام، اور سب سے پہلے وہاں جو دفن ہوئے تھے عثمان بن مظعون، یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے. اور امہات امیر المومنین، مولائے کائنات کی زوجہ جناب حضرت ام البنین، اور کربلا کی وہ اسیر خواتین جو کربلا میں جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا، یہ سب چونکہ اسلام کا اصل چہرہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نہادہ میں جنت البقیع کو جو ہے وجود میں لایا. مولانا اگلا سوال ہے کہ جنت البقیع کے سلسلے میں ملت مسلمہ کی کیا کیا ذمہ داری ہیں؟ صحیح ہے. 8 شوال انہدام یوم جنت البقیع یہ عالم اسلام کے لیے ایک سیاہناک اور عبرتناک دن ہے. لہٰذا تمام ملت مسلمہ اور بالخصوص ملت تشیع، اور اگر اس میں سنی اور شیعہ کے اختلاف کو مد نظر نہ رکھا جائے بلکہ سب بنام اسلام ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں، تو تمام ملت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے تعین جس حد تک کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں، اپنے سفارت خانے کو جو ہے خطوط لکھیں، اور جنت البقیع کی دامِ درہم قدم سخن تعمیر کے پورے وسائل فراہم کریں. یہ ہر مسلمان کا جو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور رسول اللہ کی امتی ہونے کا دم بھرتا ہے، اس کا دینی فریضہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا قدم آگے بڑھائے اور ہر طریقے سے کوشش کرے کہ جنت البقیع جیسے تھی اسی سلسلے سے دوبارہ تعمیر نو ہو. جی، اور جنت البقیع کا پس منظر کیا ہے؟ جنت البقیع صرف پیغمبر اعظم ہی کے زمانے میں نہیں بلکہ یہ پیغمبر اعظم سے پہلے بھی یہاں پر لوگ دفن ہوتے تھے اور یہ قبرستان تھا. اس کا اصل نام بقیع الغرقد تھا. غرقد ایک درخت کا نام ہے، تو درخت کے نام کی بنا پر اس کو بقیع الغرقد کہا جانے لگا. پیغمبر اعظم جب یہاں پر تشریف لائے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ان کے صحابی عثمان بن مظعون کو پیغمبر اعظم نے اسے قبرستان میں دفن کیا، اور پیغمبر اعظم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم جو تقریباً امام حسین علیہ السلام کے ہمسن اور ہم عمر تھے، ان کو انہوں نے اسی قبرستان میں دفن کیا.
اور جب پیغمبر اعظم کے اس بیٹے کی قبر میں سوراخ ہوا تو آپ نے اس کی مرمت کی، اور لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اس سے مرنے والے کو کیا فائدہ پہنچے گا جو آپ قبر کی مرمت کر رہے ہیں؟ تو کیا حسین جواب دیا پیغمبر اعظم نے، فرمایا مرنے والوں کو نہیں بلکہ زندہ رہنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اس کی مرمت سے۔ جی۔ آخری سوال ہے مولانا کہ جنت البقیع کو منہدم کرنے والوں کے دلائل اور ان کی رد کیا ہے؟ جنت البقیع کو انہدام کرنے والوں کے دلائل یہ ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم کی ایک آیت کا وہ سہارا لیتے ہیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبروں پہ کھڑے مت ہو۔ جبکہ روایات سے ثابت ہے کہ پیغمبر اعظم مقام ابوا میں اپنی والدہ گرامی حضرت آمنہ کی قبر مبارک پر جایا کرتے تھے، اور وہاں جانے کے بعد اگر قبر میں کوئی سوراخ یا مٹی ہٹ جایا کرتی تھی تو آپ اس کی مرمت فرمایا کرتے تھے۔ جناب صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر ہفتے جناب حمزہ کی قبر پر جایا کرتی تھیں، قبر کی مرمت فرمایا کرتی تھیں، اور حضرت ابراہیم جو کہ پیغمبر اعظم کے بیٹے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے قبر بنانے کے بعد اس پر مٹی پر پانی چھڑکا۔ لوگوں نے سوال کیا پانی کیوں چھڑکا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا چلے اور یہ ہوا تمام مٹی کو اڑا کر رہ جائے، میں پانی اس لیے چھڑک رہا ہوں تاکہ یہ اس مٹی سخت ہو جائے اور قبر اپنی جگہ پر باقی رہے۔ تو وہ جو دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل فقط یہ ہیں، اور یہ بہت زیادہ ان کا لمبا وجود بھی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ اور اس کے بعد پھر یہ محمد ابن عبد الوہاب، انہوں نے یہ چیز لے کر آئے ہیں جو انہوں نے ایک سازش رچی کہ قبروں کو بنانا، قبروں پہ کھڑا ہونا، یہ سب جو ہے بدعت ہے، ناجائز ہے، جبکہ روایات اسلامی ثابت ہے، پیغمبر اعظم کی سیرت سے ثابت ہے۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی قبر کے لیے باقاعدہ مال بھیجا ہے، اور امام باقر علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ میرے شہادت کے بعد 10 سال تک میرے اوپر ماتم کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صفوان بن جمال کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مرمت کے لیے باقاعدہ اپنی پاس سے رقم دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ کربلا اور میرے جد کی قبر کی جو ہے مرمت کرو۔ تو روایات اسلامی سے یہ بات ثابت ہے، مگر چونکہ یہ روایات اہل بیت کو جو ہے پسند انداز کرتے ہیں اور بنی امیہ کے پیروکار محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت کے خلاف سازشیں رچتے ہیں۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ پیغمبر اعظم سے پہلے موجود تھا، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام، اس میں فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں، امہات امیر المومنین بھی موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ازواج بھی موجود ہیں، اور آج تک بھی یہ اگرچہ بظاہر دشمنان اہل بیت نے ان کے مقبروں کو منہدم کر دیا، لیکن جنت البقیع آج بھی ہر مومن اور ہر محب اہل بیت کے لیے وہ مرکز علوم و فیوض ہے، اور باقاعدہ آج بھی ہم اس کو متبرک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور جیسے وہ کل تھی گنبد کے ساتھ اسی طریقے سے آج بھی ہے۔ البتہ خداوند کریم سے دعا گو ہیں کہ جس طریقے سے پہلے اس کی تعمیر تھی اس سے بہتر، اس سے بڑھ چڑھ کر جنت البقیع اپنے اعلیٰ اور انوار طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچے۔ الہی آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا الحاج میظر عباس صاحب قبلہ کہ جو جنت البقیع کی تاریخ پر روشنی ڈال رہے تھے، اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جناب محسن نقوی شہید کا، جنہوں نے جنت البقیع کے سلسلے میں کہا تھا کہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی شعر کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں ایک نوحہ کے لیے جناب فاطمہ زہرا کے، جو وہ فاطمہ زہرا جس نے رسول نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ بعد رسول فاطمہ زہرا نے کہا بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب پڑے، اگر یہ دن بھر پڑ جاتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اسی پس منظر میں نوحے کی گزارش کرو جناب محسن صاحب کے وہ ایک نوحہ فاطمہ زہرا کے لیے پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوحہ پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی،
اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور یہاں سے بند پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، سامنا ہو گیا ہے کنفوز سے، سامنا ہو گیا ہے کنفوز سے، صبر کو آزما رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ بطور خاص یہ بھی بند قبلہ، اچھا، اپنی گردن پہ نیل راسی کا، اپنی گردن پہ نیل راسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور یہ بھی بند بطور خاص، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسمان دیکھے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور یہ بھی آخری بند ملاحظہ فرمائیں، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں، اے تکلم بطول کے غم میں، اے تکلم بطول کے غم میں، ابھی آنسو بہا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب علی محسن صاحب جو نوحہ پیش کر رہے تھے۔ اور ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی،
اور آپ سے گزارش ہے جو آپ کے سوال ہوں وہ جنت البقیع کے سلسلے میں وہ عظیم اسٹوڈیو کے کمنٹس میں آپ دے سکتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔